نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیت و سلام پیش کرنا عظیم سعادت کی بات ہے. حضور اکرم نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہے تو اسے محروم کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کے اعمال کی سزا دیتے ہوئے اسے محروم رکھنا چاہے تو اسے دینے والا کوئی نہیں. ارشاد ربانی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے یعنی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرماتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے انسان کے حق میں نفع بخش بنا دے اور جس چیز کو چاہے نقصان کا سبب کر دے. وہ چاہے تو معمولی چیز کے ذریعے ڈھیروں بھلائیاں عطا فرما دے اور چاہے تو بہت بڑی چیزوں کو بے فائدہ بلکہ نقصان دہ بنا دے. رب تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں جو خیر اور بھلائی عطا ہوتی ہے اسے برکت کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر سن لیں، رب تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں جو خیر اور بھلائی عطا ہوتی ہے اسے برکت کہتے ہیں. چونکہ خداوند قدوس کی نوازشات مختلف صورت میں ہوتی ہیں لہٰذا برکت کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. کبھی کسی چیز میں اضافے کے ذریعے برکت عطا ہوتی ہے اور کبھی اضافہ نظر نہیں آتا مگر برکت محسوس ہوتی ہے. دنیا بھر کے مسلمان مختلف مواقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مثلا شادی بیاہ، بچے کی ولادت، عید کا دن، جمعۃ المبارک کا دن وغیرہ. مبارکباد دینے والا حقیقت میں برکت کی دعا دیتا ہے، یعنی جسے ہم مبارکباد دے رہے ہیں گویا اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر بھلائی اور نفع عطا فرمائے. بچے کی ولادت پر مبارکباد دینے کا مطلب ہے کہ اللہ اس بچے کو تمہارے لیے خیر اور سعادت کا ذریعہ بنائے. جمعہ مبارک کہنے کا مطلب ہے کہ اس دن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی عطا ہو. نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے.
کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو نیا سال مبارک کہتا ہے تو اس کی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے، یہ سال خیر سے گزرے اور بھلائیوں کا ذریعہ ہو۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ سال نو کے آغاز پر ہم برکت کی دعا تو دیتے اور لیتے ہیں، مگر وہ کام کرتے ہیں جس سے بے برکتی ہو۔ چنانچہ آج کے اس بیان میں برکت اور دعائے برکت کے حوالے سے چند امور ذکر کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ برکت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور برکت ہو تو گویا سب کچھ ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے برکت کی؟ کسی چیز کی مقدار زیادہ ہو مگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ اس کے برعکس کوئی چیز مقدار میں کم ہو مگر باری تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے تو وہ انسان کے لیے راحت جان بن جاتی ہے۔ کسی کے 10 بیٹے ہوں مگر سارے ہی نافرمان ہوں تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوں گے، لیکن بیٹا ایک ہی ہو مگر فرما بردار ہو تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ مال میں برکت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک شخص کو دال روٹی میسر ہو اور وہ صحت کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات عمدہ طریقے سے سر انجام دے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ دسترخوان پر متعدد کھانے چنے ہو مگر ڈاکٹر کہیں کہ آپ صرف ڈبل روٹی ہی کھا سکتے ہیں۔ لاکھوں کی آمدن والا شخص اگر مہینے بھر کچن کے حساب کی فکر میں رہتا ہے تو اس سے کہیں بہتر وہ مزدور ہے کہ جو سادگی اور بے فکری کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی حسین و جمیل بیوی نے اگر ہر وقت ناک میں دم کر رکھا ہو تو یہ بے برکتی ہے، جبکہ سیدھی سادی اور نیک خاتون گھر کا ماحول پرسکون بنا دے تو یہ برکت ہے۔ بابو جی صبح سے شام تک مصروف رہے مگر پھر بھی کام ختم نہ ہو سکے تو یہ بے برکتی ہے، اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام نمٹ جائیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ صاحب جی کے 20 ملازم ہو مگر نماز کے لیے فرصت نہ ملے تو یہ بے برکتی ہے، جبکہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے نماز با جماعت ادا کر لیں تو یہ برکت ہی برکت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اس مبارکباد سے جو نیا سال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مبارکباد سے غیر مسلموں کی ہیپی نیو ایئر والی رسم کو پورا کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس سے غیر مسلموں کے رواج دادا ماہ و سال کی تعظیم مقصود ہونی چاہیے۔ فقط دعائے برکت کی نیت سے کہے تو حرج نہیں ہے۔ دعائے برکت کی اہمیت کیا ہے؟ اپنے لیے برکت کی دعا کرنا اور دوسروں کو برکت کی دعا دینا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے بھی تھے اور دوسروں کو دعاؤں سے نوازتے بھی تھے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند کلمات تعلیم فرمائے کہ میں انہیں دعائے قنوت کے طور پر نماز وتر میں پڑھا کروں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وآفنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من آدیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ الہی مجھے ہدایت پر رکھنا ان پیاروں میں جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی، اور عافیت والوں میں مجھے عافیت عطا فرما، اور جن کا تو والی بنا ان میں میرا والی و کارساز ہو، اور جو کچھ تو نے دیا اس میں مجھے برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے فیصلہ کر دیا اس کے شر سے مجھے بچا۔ بے شک تو حکم کرتا ہے اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاتا، بے شک جس کا تو والی و کارساز ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا اور تیرا دشمن کبھی عزت نہیں پاتا، تو برکت و بلندی والا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شادی کرنے والے شخص کو ان کلمات کے ذریعے مبارکباد سے نوازتے تھے: بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع فرمائے۔ برکت عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دنیا کی کسی زبان میں اس کا متبادل لفظ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی تہذیب میں برکت کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت کہتا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہو۔ افسوس کہ ہم ماڈرن بننے کے شوق میں دعائے برکت کو چھوڑ کر بیہودہ الفاظ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سلام کی جگہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون کہنے لگے ہیں۔ مبارکباد کی جگہ ہیپی کا لفظ آ گیا ہے، حالانکہ برکت ایسا خوبصورت لفظ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد پر دعائے برکت دینے اور لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں کام بھی وہی کرنے چاہیے جن سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں ان کاموں کی رہنمائی فرمائی گئی ہے جو ذریعہ برکت ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، یعنی ہر طرف سے انہیں خیر اور بھلائی نصیب ہوتی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین متین پر عمل کرنے سے دونوں جہاں میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اہل مغرب کے دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی، اسلامی معاشرے میں بھی نیو ایئر نائٹ پر شراب نوشی، ناچ گانے کے پروگرامز، بے پردگی، فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، ون ویلنگ کرنا اور ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ سب امور جو ہیں، یہ سب جو کام ہیں، یہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اس سال کا آغاز ایسے بیہودہ کاموں کے ذریعہ کیا ہو، کیا اس میں برکت ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے مبارک زمانوں میں نئے سال کی آمد پر تقریبات کے انعقاد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی طرح بزرگوں کے ادوار میں بھی اس موقع پر کسی جشن کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، وہ قمری حساب کے مطابق اپنی معمولات سر انجام دیتے تھے اور نیا چاند طلوع ہونے پر بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے تھے۔ دعا ان عبادات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اور اس کا بہت تاکید کے ساتھ حکم بھی دیا گیا ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اسی پر توکل کا اظہار بھی کرتا ہے۔ مختلف احادیث طیبہ کا خلاصہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمان زمین کا نور اور رحمت الہی کی چابی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے رب تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے، اور جو نہ مانگے باری تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے۔ دعا سے وہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہے جو نازل ہو چکی، اور ان آفتوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ جسے دعا کرنے کی توفیق ملی ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سال نو کی آمد پر ہمیں فضول بلکہ نقصان دہ اور بے برکتی کا سبب بننے والے کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے رب تعالیٰ کے حضور دعاؤں اور التجاؤں میں مصروف ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نیا مہینہ یا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دعا سیکھتے اور پڑھتے:
اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ عز و جل، اس مہینے اور سال کو یوں داخل فرما کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی ایمان، ظاہری طور پر بھی امن و سلامتی عطا ہو، اور باطنی طور پر بھی ہمارا ظاہر بھی تیرا فرما بردار ہو اور باطن بھی نور ایمان سے منور ہو۔ اس مہینے اور سال میں ہمیں رحمان جل جلالہ کی رضا نصیب ہو اور شیطان سے پناہ مل جائے۔ اس خوبصورت دعا سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا مانگنا چاہیے۔ دعا کا ایک ایک جملہ کئی اسباق پر مشتمل ہے۔ امن و سلامتی، اس دعا میں امن کا سوال کیا گیا ہے، جو ظاہری امن و سلامتی کو بھی شامل ہے اور باطنی امن و امان کو بھی۔ ظاہری امن و سکون تو سبھی جانتے ہیں، باطنی امن یہ ہے کہ دل شیطانی وسوسوں اور آفات سے محفوظ ہو جائے۔ امن و سلامتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اس وقت تقریباً پوری امت محروم ہے۔ ہر طرف خوف اور دہشت اور ہر جگہ خون مسلم ارزاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، دنیا ان سے ڈرتی تھی، اور جب مسلمانوں نے اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو اب وہ ساری دنیا سے ڈرتے ہیں۔ امن جو ہے یہ خوف میں تبدیل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورۃ النحل کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن اور اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک، خوف کا لباس کا مزہ چکھایا۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور قیامت تک مسلمانوں انسانوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ جس خطے کے باشندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انکار کر کے اس کی ناشکری کریں، ان کا امن خوف میں بدل جاتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ سال ہماری یہی کیفیت رہی، تو آنے والے سال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شکر کرنا چاہیے تاکہ امن اطمینان کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سال نو یا ماہ نو کی آمد پر رب تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سعادت، کامیابی اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسان کو ایمان نصیب ہو، جبکہ بدبختی، ناکامی اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرمایا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے، ایسے ہی اس نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اور اعمال کو بھی تقسیم فرمایا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق سے اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا کرتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جو اسے پیارے نہیں ہیں، مگر دین اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ جسے رب تعالیٰ نے دین عطا کیا وہ اس سے ضرور محبت فرماتا ہے۔ اور دین کا مطلب ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں، دین ہے محبت رسول کا نام۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔
وَإِذَا لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، آپ کی تعظیم و تکریم جو ہے، وہ اصل میں دین ہے۔ بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، لیکن سرکار کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، تو علم فائدہ مند نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے خود فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان نہیں، اس کے دل میں میری محبت نہیں۔ ایمان پر استقامت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ ہر لمحہ اپنے ایمان بچانے کی فکر کرو اور اسلام پر قائم رہو، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے حالت اسلام پر آئے۔ قرآن مجید میں ہے، علم دین کے ماہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارا رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے، اس آیت مبارکہ میں سکھائی گئی جو دعا بکثرت سے پڑھتا رہتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مختصر سی دعا ہے، پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کو اپنا ورد بنا لیں، صرف نماز کے ٹائم ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ بشارت کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ گزشتہ بیان میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا جہاں کا امیر ترین بندہ بن جائے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کا مالک بن جائے، اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو سب کچھ اس کو بیکار ہے۔ اور اگر غریب دہاڑی دار بندہ، مزدور بندہ ہے، 500 کمانے والا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کامل ہے، تو یہ سب سے امیر ترین بندہ ہے۔ تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان جو ہے وہ سلامت رکھے۔ سال نو کی دعائے معصور میں امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی سوال کیا گیا۔ اور اب رضا الہی ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے انعامات کا ذکر کر کے فرمایا، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں اس بات کا علم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہے؟ ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ اگر نیا سال آنے پر ہمارے اچھے اعمال میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت نصیب ہو، تو یہ نشانی ہوگی کہ مالک کریم نے ہماری دعا قبول فرماتے ہوئے اپنے رضا سے نوازا ہے۔ ذکر کی گئی دعائے معصور میں سکھایا گیا کہ نیا سال یا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ شیطان سے پناہ عطا فرمائے۔ افسوس کہ ہم نئے شمسی سال کا آغاز ہوتے ہی نیو ایئر نائٹ کے نام سے، جشن کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان کا اثر مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ عالمی سطح پر سالوں اور مہینوں کا حساب لگانے کے مختلف طریقے ہیں، شمسی، قمری، وکرمی وغیرہ۔ شمسی تقویم میں سال اور مہینوں کا حساب سورج کی چال سے لگایا جاتا ہے۔ اس تقویم کے مطابق ہر رات 12 بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جنوری، فروری اسی کے مہینے ہیں، اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے، عیسوی سن بھی کہا جاتا ہے۔ سالوں اور مہینوں کے حساب کا ایک طریقہ ہے قمری تقویم۔ اس تقویم میں سال اور مہینوں کا حساب چاند کی چال سے لگایا جاتا ہے۔ چاند زمین کے گرد
اپنا ایک چکر مکمل کر کے دوبارہ کبھی 29 دن بعد نظر آتا ہے اور کبھی 30 دن کے بعد، اس حساب سے مہینہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اس تقویم کے مطابق ہر روز سورج غروب ہونے اور چاند کے طلوع ہونے سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جس کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں، تو یہ چاند کے حساب سے قمری سن ہوتا ہے۔ 17 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور خلافت میں جب ریاست مدینہ کی زمینی سرحدیں وسیع تر ہو گئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ریکارڈ کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لیے کسی کیلنڈر کو رواج دیا جائے۔ پہلے سال نہیں ہوتا تھا، اسلامی سال نہیں ہوتا تھا، مہینے تو تھے، تاریخیں تھیں، لیکن سن جو تھا، سال جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت والے سال سے آغاز کرتے ہوئے سالوں کا شمار کیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاری کردہ کیلنڈر کے مطابق اس وقت 1443 سن ہجری رواں دواں ہے۔ اسلامی سن جو چل رہا ہے وہ کتنا ہے؟ 1443۔ یعنی حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے ہوئے 1443 سال گزر چکے۔ ویسے تو سورج اور چاند دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، مگر شریعت مطہرہ نے اکثر دینی احکام کی بنیاد قمری حساب پر رکھی ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزے، خواتین کی عدت وغیرہ یہ احکام جو ہیں یہ قمری تقویم کے مطابق اس طرح انجام پاتے ہیں۔ ضمن آپ کو بتا دوں کہ سورج جو ہے، سورج زمین کے گرد اپنا ایک چکر اوسطاً 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 50 سیکنڈ میں پورا کرتا ہے۔ اسی کو ایک شمسی سال قرار دیا جاتا ہے، اور قمری سال اوسطاً 354 دن 8 گھنٹے اور 49 منٹ کا ہوتا ہے، اور شمسی سال سے تقریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو کہ جو روزہ مثال کے طور پر پچھلے سال جو ہے وہ 14 اپریل کو آیا تھا پہلا روزہ، اب اس سال کو وہ یا تو آئے گا 3 اپریل کو یا آئے گا وہ 4 اپریل کو، یا 2 کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی 10-11 دن پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال میں جو ہے وہ 10-11 دن کم ہوتے ہیں، اور جو انگریزی سال جو کہتے ہیں، عیسوی سن کہتے ہیں، اس کے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 50 سیکنڈ ہوتا ہے۔ یہ گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے اس لیے بتا رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ لیپ کا ایک سال آتا ہے، 4 سال کے بعد فروری کا 1 دن بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس میں 28 کی بجائے 29 دن کا کیا جاتا ہے تاکہ یہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب سے ہی رہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اِنَّا عِنْدَةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب لوح محفوظ یا قرآن مجید میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنایا۔ اور اس 12 مہینوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں قمری مہینے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، یہ مراد ہے۔ ایک آیت میں یوں ارشاد ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور بنایا، چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں چاند کے ذریعے سالوں کی گنتی اور وقت وغیرہ کا حساب جاننے کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ دنیاوی معاملات کا شیڈول شمسی حساب کے مطابق بنانا گناہ نہیں ہے، البتہ قمری حساب کو ترجیح دینی چاہیے۔ مسلمانوں کو قمری سال کو ترجیح دینی چاہیے، اس کو حساب کو، ترتیب کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، لیکن دنیاوی معاملات کا شیڈول شمسی حساب سے کیا تو اسے کوئی گناہگار نہیں ہوتا۔
لیکن دینی معاملات میں قمری حساب کو لازم رکھنا پڑے گا. جیسے عورت کی عدت ہے وہ چاند کے حساب سے ہوگی، روزے چاند کے حساب سے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، حج چاند کے حساب سے ہوگا. اسی طرح وہ شمسی حساب سے ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ چاند کے حساب سے قمری حساب سے ہی ادا کیے جائیں گے. اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ شرعی حساب والے سال کا آغاز جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے ہوتا ہے. یعنی ہمارا اسلامی سال نیا جو شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے نہیں ہوتا بلکہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی ایک کتاب کی مانند ہے. ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے. یہ الٹتے ہوئے اوراق برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی ماندہ اوراق مسلسل کم ہو رہے ہیں. اور ایک دن وہ ہوگا کہ جب میں اپنی کتاب کا آخری صفحہ، آخری پیج، آخری ورق الٹ دوں گا. جو ہی آنکھیں بند ہوں گی ساتھ ہی یہ کتاب بھی بند کر کے محفوظ کر دی جائے گی. اور کچھ عرصے کے بعد روز قیامت شہنشاہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم دیا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب یعنی نام اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرے تو خود ہی کافی ہے. یعنی ہماری زندگی کی ایک کتاب ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک کتاب کی طرح ہے. روزانہ ایک صفحہ، ایک پیج دن کی صورت میں پلٹتا جاتا ہے. اب یہ کتاب جو ہے جو ہوتی ہے اس کا آخری پیج بھی ہوتا ہے، آخری ورق بھی ہوتا ہے. اور جب آخری ورق پلٹیں گے اس دن ہماری موت. زندگی اور وقت کی قدر و منزلت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. آپ رضی اللہ عنہ فرمایا، ما ندیمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یجد فیہ عملی. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہے جس کا سورج ڈوب گیا، میری زندگی کا وقت کم ہو گیا اور میرے اعمال صالحہ میں اضافہ نہ ہو سکا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دن ایسا گزر جائے میرا کہ جس میں نیک عمل نہ کر سکوں، کوئی نیکی نہ کر سکوں، تو مجھے اس میں بہت بڑا پچھتاوا ہے، بہت بڑا افسوس ہے، شرمندگی ہے. صحابی رسول ہونے کے باوجود قدر کی اہمیت کو وہ جانتے ہیں. یہ گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے. غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اللہ نے تیری زندگی کی ایک اور ساتھ گھٹا دی. جو سانس لے لیا اور دوبارہ وہ سانس نہیں آ سکتا، جو لمحہ گزر گیا دوبارہ وہ نہیں آ سکتا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آج شمسی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. عیسوی سن کا آج رات آغاز ہونے جا رہا ہے. آج 2021 ہے، کل 2022 ہو جائے گا. آج رات 12 بجے جو ہے یہ نیا اس شمسی سال جو ہے عیسوی سن جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. ہمیں ہماری زندگی کے رجسٹر میں نئے سیکشن کے اضافے کے لیے کچھ صاف اور سفید صفحے دیے جائیں گے. ہمیں اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان نئے صفحات زندگی پر کیا تحریر کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل اس نئے سال کو پوری امت کے حق میں رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اپنی اس سال بلکہ پوری زندگی میں اپنے احکام پر عمل کی توفیق سے نوازے، کفار کی سازشوں کو ناکام بنائے اور امت کو اسلام دشمنوں کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. پورے عالم اسلام خصوصاً پاکستان کو ہر قسم کی آفات اور وبائی امراض سے پاک فرمائے. ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات چاہے جو وہ عیسوی سن کا آغاز ہو رہا ہے لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کفار کا دیکھا دیکھی غیر مسلموں کے تہوار کو اس طرح سے مناتے ہیں جیسے یہ کوئی اسلامی تہوار ہے اور خوب اس میں جو ہے وہ اسلام کی دھجیاں معاذ اللہ اڑائی جاتی ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں اور گل گپاڑا کیا جاتا ہے، لوگوں کا سکون برباد کیا جاتا ہے، آتش بازی کا مظاہرے کیے جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر اسی انداز میں موت آ گئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا.
تو کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو گانا سن رہا ہوں؟ کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے سامنے مجرا ہو رہا ہو؟ کوئی بندہ چاہتا ہے جب میں مروں تو میرے سامنے آتش بازی ہو رہی ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ یا اللہ جب میرا وقت آخر آئے تیرے محبوب کا جلوہ سامنے ہو، میری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو اور میری روح چلی جائے۔ ہر مومن یہی چاہتا ہے اور یہی کہتا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ارے دعائیں تو ہم یہ کر رہے ہیں لیکن ہمارا کام کیسے ہوتا ہے؟ ہم جو بیج رہے ہیں گندم تو نہیں کاٹ سکتے، گندم بیج رہے ہیں تو جو تو نہیں کاٹ سکتے۔ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پر بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ آج ہم موج مستی کر لیں گے، میں نے پہلے بتایا زندگی ہماری ایک کتاب ہے، روزانہ ایک صفحہ ہم پلٹ رہے ہیں، ایک پیج ہمارا روزانہ پلٹا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ لاسٹ پیج ہمارا جب ہم پلٹیں گے زندگی ختم۔ اور زندگی ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں جانچے کہ تم میں کون نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ لہذا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان فضولیات میں نہیں گزارنا دن رات، بلکہ آج رات اگر آپ نے نیو انٹرنیٹ بنانی ہے بنائیں، لیکن کس طریقے سے بنائیں؟ آپ اسلامی طریقے سے بنائیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آپ اس رات کو عہد کریں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اس سے معافی تلافی، یا اللہ اس سے معاف کر دے میرے گناہوں کو، غلطیوں کو، تعلیم کو۔ اب میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں ساری زندگی تیرے محبوب کی نقش قدم پہ چلوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، فرض روزے رکھوں گا، یا رب العزت سنتیں اپناؤں گا۔ یہ عہد کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، تلاوت کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، مسجدوں کو نہیں جا سکتے اب رات کو، تو آپ کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کے آرام سے اور مدنی چینل پہ کھول لیں۔ ہر گھر میں مدنی چینل الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں مدنی چینل کو چلائیں، وہاں پر الحمدللہ یہ نیو انٹرنیٹ کے جو ہے وہ اس کے تناظر میں جو ہے یہ مدنی مذاکرہ ہوگا، اسلامی بھائی نعتیں پڑھیں گے، تلاوت ہوگی۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ ہمارے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ دین سیکھنے کی نیت سے آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، علماء کی زیارت کی نیت سے مدنی مذاکرہ دیکھیں، سرکار کی نعتیں سننے کی نیت سے مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں تو دیکھیں، آپ مزے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ تو ہم نے فضولیات میں وقت نہیں گزارنا اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ ہمارے نوجوان طبقہ جو رات کو نکل جاتا ہے اور خوب گل گپارا کرتے ہیں اور سلنسر نکال کر اس طرح لوگ نیند خراب کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں آپ کو سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا، تو آپ نے ایک کتیا کو دیکھا، اس نے بچے جنے ہوئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر تھا، لشکر سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، تو میرے آقا نے دیکھا ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر ہے، کہیں یہ کچلے نہ جائیں۔ آپ نے ایک صحابی کو اس کے پاس کھڑا کر دیا تاکہ کسی صحابی کا پاؤں اس کے بچوں پر نہ آ جائے۔ تو میرے آقا تو اتنا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا حضور کس سبب سے، کس عمل کے سبب سے؟ ویسے تو آپ نیک تھے ماشاءاللہ، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن کس خصوصی عمل کے ذریعے اللہ نے بخشش عطا کی؟ کہا بے شک اللہ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا مقام دیا تھا، بڑی عزت دی تھی، لیکن بخشش کا سبب کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ میں حدیث لکھ رہا تھا، پہلے قلم دبا سے لکھا کرتے تھے، کہتے میں نے قلم ایک پاٹ میں ڈالا، وہ جو لکڑی کی تھی جو بھی تھی، وہ قلم میں نے ڈالا کہ لکھوں، میں نے سیاہی میں ڈبوئی، جب نکالا
تو ایک مکھی آ کے میرے قلم کے نوک پہ بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگی. کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا آرام سے تاکہ یہ اپنی پیاس ختم کر لے. مکھی وہ سیاہی چوس کے چلی گئی، پیاس مٹا کے چلی گئی. پھر میں نے لکھا تو اللہ نے فرمایا اے غزالی تو نے میری اس مخلوق پہ رحم کیا تھا، آج میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز جیسے اہم فرض کے اندر بھی میرے آقا نے فرمایا طویل امام کو نہیں چاہیے کہ طویل بڑی قرات کرے، کیونکہ پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی لاغر بھی ہوتے ہیں. لمبی قرات کا حکم نہیں دیا، خیال رکھا لوگوں کا. اور ہم نئے سال کے اس کے دیکھ کر خوب گل گپارا کرتے ہیں، لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، مریض تڑپ جاتے ہیں بیچارے شور شرابے سے. کون حساب دے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ آخری بات میں آپ سے کر کے جاتا ہوں، کیونکہ جمعہ المبارک کا دن بھی ہے اور اس کی بھی تیاری کرنی ہے اور غالباً 11 تو بجنے والے ہوں گے. تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ آپ کا دریائے رحمت جوش بھی آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، مانگو مجھ سے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کی بڑی لاڈلی اور چہیتی زوجہ ہیں. ویسے ساری سرکار سب اپنی ازواج سے جو ہے وہ محبت فرماتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ خصوصی محبت فرماتے تھے. دلی قلبی زیادہ لگاؤ ان طرف ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کبھی کبھی آپ ان کو حمیرہ بھی کہتے تھے. آپ کا اصل نام تو سیدہ عائشہ صدیقہ نام ہے نا، عائشہ، لیکن کبھی کبھی میرے آقا ان کو حمیرہ کہہ کر بھی، یعنی گوری رنگت والی، تو حمیرہ بھی کہہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے ان کو. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس آپ سے نسبت قائم ہے، یہ برقرار ہے، یہ کافی ہے. کہا نہیں، مانگو مجھ سے آج. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دریائے رحمت آج جوش پہ ہے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان سے نہ پوچھ لوں، ان سے مشورہ نہ کر لوں صدیق اکبر سے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کرو. اللہ اکبر. سید عائشہ صدیقہ اپنے بابا جان سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا بابا جان سرکار فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگو. ذرا ہمارے جوش پہ بتائیں، مشورہ دیں کیا مانگو. وہ بھی صدیق اکبر تھے، یار غار تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے کوئی دنیاوی مال نہیں منگوایا، آپ نے کوئی بنگلے کوٹھیوں کے لیے نہیں کہا کہ بیٹے یہ مانگ لو. سرکار کی تو یہ شان ہے کہ سونے کے پہاڑ بن کے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، سونا مانگ لو. نہیں، کیا مانگا؟ علم. کہا بیٹی جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں، ان راز و نیاز میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. وہ آئی سرکار سے عرض کیا تو سرکار مسکرائے کہ عائشہ صدیقہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اپنے یار غار کے پسند کو دیکھ کے مسکرائے. اور اس مسکرانے میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مفسرین نے کہا کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسکرائے ہوں کہ عائشہ تم کہہ رہے ہو رازوں میں سے راز بتا دوں، اگر میں بتا دوں تو پھر وہ راز تو نہیں رہے گا، ہیں جی، اس وجہ سے بھی مسکرائے. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے وعدہ کیا ہے، تم نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں. ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی بندہ کسی دل کو جوڑ دے گا، کسی کی دل جوئی کرے گا، کسی کی پریشانی کو غم کو دور کر دے گا، اس کے اندر خوشی داخل کر دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، کسی کا غم سن لے گا، کسی کا دکھڑا سن لے گا، اس کو سکون پہنچا دے گا، شرعی طریقے سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کسی کا دل خوش کر دے گا، دل اس کا جوڑ دے گا. اللہ نے فرمایا محبوب
جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہگار ہوگا نا بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جتنا بڑے سے بڑا گناہ بغیر حساب کے جنت۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، واپس بابا جان نے کہا تھا کہ بیٹی جب سرکار جواب دے تو مجھے بھی آ کے بتانا۔ سید عائشہ صدیقہ اپنے بابا جان صدیق اکبر کے پاس پہنچی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عائشہ، اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ محبوب تمہارا کوئی امتی جب ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حیران کہ بابا جان یہ تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو خوشی کی بات ہے، سرکار نے بتائی ہے، پر آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم کسی کا دل نہیں توڑتے، ہم سے خوش ہیں لوگ، ہم دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر نے کہا بیٹی تو نے ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ ارے تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو دلوں کو جوڑ لے گا بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا، اب ذرا یہ بھی تو سوچ جو دل توڑے گا اس کا کیا ہوگا؟ جو کسی کا دل توڑے گا، مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو، جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، جو کسی کا دل توڑے گا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو پیارے اسلامی سوچیں سمجھیں آپ کہ ہماری وجہ سے، ہمارے انداز سے، ہماری زبان سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے جملوں سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی پیسے کے روپ پہ لوگوں کا دل توڑ دیتا ہے، کوئی عہدے کے روپ پہ لوگوں کا دل توڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی ہے۔ دلوں کو توڑو نہیں، دلوں کو جوڑو۔ بابا فیض گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک درزی گیا اور وہ تحفے کے طور پہ کینچی پیش کی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو کہ حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے بندے تیرا تحفہ سر آنکھوں پر، لیکن مجھے کینچی نہ دو، مجھے تو سوئی لا کے دو، ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کینچی کاٹتی ہے نا، تصور دیکھے، خیال دیکھے، ذہن سوچ دیکھے، ان کی کتنے پیاری سوچ ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی، کاش ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آ جائے۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس کی خاص دعا کیا کرتے رہا کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی نا، جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے اور کفر بکتا ہوا دنیا سے چلا جائے، معاذ اللہ۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارے وطن عظیم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور عالم اسلام کے لیے آپ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ، جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور یہود و نصارہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ زلفوں کے واسطے میں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو دوبارہ وہی کھویا ہوا وقار عطا فرما دے۔ آمین 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 بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیو ایئر نائٹ صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے منانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی مدنی چینل پر اللہ تعالیٰ ہمیں، عشاء کے بعد یہ ہوتا ہے پاکستانی وقت مطابق تقریباً رات کو 9 بجے قریب یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ، ویسے تو ہر ہفتے کو ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر یہ مدنی مذاکرہ آج رات بھی ہوگا۔ تو کوشش کریں یہ مدنی مذاکرہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے دیکھیں، گھنٹہ دیکھیں، 2 گھنٹے دیکھیں، 3 گھنٹے دیکھیں، انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے نا تو دل ہی نہیں کرے گا آپ اٹھنے کا، تو دیکھتے ہی رہیں اس کو ساری رات۔
ساری رات نہیں ہوتا، وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ تقریباً 12 بجے ختم ہو جائے گا یا 11:30 12، بہرحال پوری رات نہیں ہوتا وہ، آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، بعد میں سو بھی سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ مدنی چینل پر جو ہے مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے ویسے، تو آپ کوشش کیا کریں، یہ دیکھا کریں، سنا کریں، مدنی چینل گھر میں چلایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔